अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं याहिया जावेद बांडे ऑन दी टेबल पाक वतन टीवी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने कल हल्फ उठा लिया था। आर्मी चीफ की उसके बाद मुलाकात हो गई। बज़ाहिरन ये लग रहा था कि आर्मी चीफ इंतज़ार कर रहे थे हल्फ बर्दारी का, हल्फ उठाया जाए और उसके बाद मैं मुलाकात करूँ। मुलाकात हुई कल। एक अहम इम्पॉर्टेंट खबर जो आपके सामने शेयर करते चलें वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की बराह रास्त अमेरिका ने पाकिस्तान को $204 मिलियन देने का ऐलान किया है इमदाद की मद में। यहाँ पर कुछ आईब्रोज और क्वेश्चंस रेज होते हैं कि इमदाद यकदम पाकिस्तान के लिए इतनी मेहरबानी कैसे हो गई। इससे पहले तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ दूर बैठकर देख ही रहा था और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के मामलात को जो है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इमदाद नाम की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी। इसके ऊपर बात करेंगे। हिलारी साहब ने खबर दी थी कुछ अरसे कबल कि अमेरिका ने पाकिस्तान को रजीम चेंज के लिए गलबन $300 मिलियन की ऑफर कराई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या ये इमदाद जो है ये उसी मद में तो नहीं दी जा रही $204 मिलियन इनिशियली। और साथ ही साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि एक तरफ जो है वो कबीना के हो रही है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने हलफ नहीं उठाया। ये बहुत अहम खबर है नाजरीन कि बड़ी इसके ऊपर जो है वो स्पेकुलेशंस हो रही थी बिलावल वजीर खारजा बनेंगे, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं उठाया। कहा यह जा रहा है कि उनके रिजर्वेशंस हैं और वो रिजर्वेशन ये है कि मोहसिन दावड़ को जो है वो काबीना में शामिल किया जाए। ये वही मोहसिन दावड़ है नाजरीन जो कौमी असम्बली के अंदर पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे थे, बयानात दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सर, सूरत हाल तमाम सारी आपके सामने है। सबसे पहले ये बताइएगा, आपने जो खबर दी थी वो खबर तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि $300 मिलियन, उसमें से $400 मिलियन जो है वो तो इमदाद की मद के अंदर दिए जा रहे हैं। तो आप इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जो एड है वो रजीम चेंज एड होगी? जी हाँ, मैंने फरमाया, मैंने ये कहा था कि उनको पैसे भी मिलेंगे और मैंने 600 करोड़ और ये $330 मिलियन मैंने कहा था। बस बहरहाल 204 आप कह रहे हैं मिल गए हैं और शायद वो दूसरे जो हैं वो काउंटर पार्ट फंड्स भी मिले होंगे। जी, अभी मिले नहीं है। अभी ऐलान किया है अमेरिका ने इमदाद देने का। हाँ, तो ऐलान और देना, चलिए 2-4 हफ्तों का फर्क होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐलान तो कर दिया है उन्होंने। तो जी बिल्कुल, ये एक रूमर था, सही निकला। जो मुझे पता चला था तो सही निकला। अगर आप अमेरिका का फर्ज करेंगे तो जाहिर है आपको इनाम मिलेगा। अच्छा सर, ये बल्कि कितनी हैरानकुन बात है कि एक तरफ अमेरिका साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से बात नहीं कर रहा था, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो बाइडेन साहब की, और यकदम जो है वो इमदाद का ऐलान। हालांकि ये इमदाद वो इमदाद नहीं है जो IMF ने देनी है। IMF वाली जो इमदाद है उसकी रकम $1 अरब के गालबन लगभग है और वो अलहदा है। तो आप कैसे, क्या आप इसका क्या मुवाजना करेंगे इन दोनों चीजों का? ये तो बायलैटरल असिस्टेंस है। बायलैटरल असिस्टेंस एक मुल्क दूसरे को किसी वक्त दे सकता है और हमें असिस्टेंस की जरूरत है, तो कोई बहाने तो कुछ कम नहीं है ना भाई। हर वक्त अमेरिका हमें दे सकता है जो देना चाहे, इसलिए कि हमें हर वक्त असिस्टेंस की जरूरत हो रही है। मगर टाइमिंग इम्पोर्टेंट है और टाइमिंग ये बताता है कि अमेरिका खुश है हमारे साथ। ना खुश होता तो जाहिर है बायलैटरल असिस्टेंस नहीं देता। अब तो एक ट्रांच आएगा अभी IMF से और मेरे ख्याल में आप देखेंगे 1-2 महीने में शायद फोन कॉल भी आ जाए बड़ी शहबाज इंपॉर्टेंट शरीफ। खबर दे रहे हैं लाली साहब, आपके फोन कॉल भी आ जाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कल या परसों एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आलमी रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरात हैं, यानी खतरे की घंटी बजा दी है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी खतरे की घंटी जो है ये भी बज़ाहिर जस्ट एक क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेलिटी थी, मईशत के अंदर भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी? कि खतरे की घंटी कब नहीं बजी है पाकिस्तान की मईशत के लिए। हमारा यूनिफॉर्मली बैड मैनेजमेंट रहा है, मगर साथ साथ अगर इमदाद टाइमली आ जाए और इतना अमाउंट में आ जाए जो हमें ज़रूरत है, तो फिर वो नहीं होता। वो जो चीज़ वो कहते हैं ना, जो फिक्र जिस पे हम फिक्रमंद है, वो नहीं होता। ग्रोथ ठीक होती। मैंने सुना है आज वैसे रिवाइज किया है 4% से, अब फिर कह दिया है कि इम्कान है कि शायद 5% होगा आज के अखबार में। तो ये बदलती रहती हैं।
بات اصل یہ ہے امریکہ اور پاکستان ایک پیج پہ ہیں. امریکہ پاکستان کو اسسٹنس دے رہا ہے, امریکہ پاکستان سے خوش ہے, اور جب تک ہم ان کے کہنے پہ کام کریں گے اور چلیں گے اور ان کی فرمان مانیں گے, امریکہ ہمارے ساتھ خوش رہے گا. یہ ایک انسینٹیو ہے, ہمیں انسینٹیو مل گیا ہے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ ایک انسینٹیو ہے اور مل گیا ہے. اچھا سر, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے چل کر فیٹف کے اندر اگر ہم بات کریں تو کیا اب موجودہ جو رجیم ہے اس کو فیٹف کے اندر ریلیف ملے گا, یعنی کہ موجودہ رجیم پاکستان کو فیٹف کے اندر ریلیف مل سکے گا؟ بالکل مل سکے گا, میرے خیال میں ملنا چاہیے اور مل جائے گا. میں آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ مل جائے گا. ہاں, اس ایک شرط پہ کہ کوئی ایسا کوئی اسکینڈل نہ آئے اب اور نیکسٹ میٹنگ کے درمیان جو کچھ ہو, مگر یس ایسے ہی چلتے رہے, اتنا ہی ہم ان کو خوش کریں تو مل جائے گا. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ خوش کرنے کے اندر اور کون کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے اور امریکہ کو جو ہے وہ رام کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے. کون کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں امریکہ کو؟ ایک تو چائنا کے اوپر جو سی پیک کا معاملہ ہے, کیا موجودہ رجیم جو ہے وہ چائنا کے لحاظ سے معاملات جو ہے وہ ریویو کرے گی یا تعلقات کو ریویو کر سکے گی؟ اتنی ہمارے اندر وہ ہے سخت. ہم وہ چاہتے ہیں فوراً میرے خیال میں ملٹری کوآپریشن, بیسز, ڈرون فلائٹس, اوور فلائٹس, ایکسچینج آف انٹیلیجنس, اور ٹھیک طریقے سے ایکسچینج کریں. حالانکہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے کہ ایکسچینج کرنا چاہیے, مگر ٹھیک طریقے سے کریں. یہ سب اگر امریکہ دیکھ رہا ہے ہوگا تو ہمارے اسپیئر پارٹس جو رکے ہوئے ہیں, شاید کیا پتا ہمارے جو ہیلی کاپٹر بری طرح انہوں نے اجازت نہیں دی ہے ترکی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, وہ بھی شاید آ جائیں. یہ سب چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں امریکن گڈ ول پہ. تو اس لیے ہمیں وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اگر نقصان بھی ہو ہمیں آنکھ بند کر کے کرتے ہیں ہم, اس لیے کہ ہمیں یہ اسپیئر پارٹس اور اسسٹنس کی جو ضرورت ہے وہ ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ ہے. ان ادر ورڈز ہمارا سیلف ریسپیکٹ اور انڈیپینڈنس اور سوورینٹی جو ہے, جو ہم کہتے رہتے ہیں ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم بالکل 100% تیار ہوتے ہیں امریکہ کے لیے کمپرومائز کرنا اگر ان سے وہ ملے جو ہمیں ضرورت ہے. بالکل درست فرمایا. اچھا سر, ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگر ابھی ہم دیکھیں موجودہ جو صورتحال ہے, کل کابینہ نے حلف اٹھا لیا لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حلف نہیں اٹھایا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اہم منسٹری مل رہی تھی وزارت خارجہ کی لیکن نہیں اٹھایا حلف انہوں نے. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے, ہمارے پاس ثبوت ہے کہ داور اور وزیر کو کیا کیا ملا تھا, اور اگر آپ کو کوئی شک ہے تو ایک پریس کانفرنس آصف غفور کا دیکھ لیں جس میں انہوں نے لمبی چارجز ان کے خلاف لگائی تھی. کیا وہ جھوٹ ہے؟ کیا وہ غلط ہے؟ کیا ہماری فوج عوام کو جھوٹ بول رہی ہے اور خواہ ان دو لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے ہاتھ دھو کے؟ اس لیے کیوں ان کا شکل برا ہے؟ دیکھیے انہوں نے پن پوائنٹ کر کے ایویڈنس دیا ہے فوج نے, آصف غفور نے, کہ یہ دیا اتنا, کب, کدھر, کیوں, اور سوال ہے کیوں. تو جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ این ڈی ایس اور رو کے یہ ایجنٹس ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو کابینہ میں لائیں, کابینہ سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے, کابینہ میں لائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا فوج جھوٹ بول رہی ہے یا آپ کہتے ہیں بے شک یہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. which is the explanation? کون سی چیز ہے جو آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں؟ اس لیے میں نے ایک ٹویٹ پہ کہا, خدا کے لیے پبلکلی جواب دو, کون سی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا پرواہ نہیں ہے آپ کو, اگر بھی کرتے ہیں پھر بھی لیا ہے ان کے. تو I'm waiting for the answer. آپ کو پتا ہے وہ کبھی جواب نہیں ملے گا, وہ کہیں گے یہ سب جھوٹ ہے. تو بالکل صحیح ہے. کیا اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی مذاکرہ خیز بات ہے کہ آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں اور رہا ضمانت کے اوپر باہر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق نہیں بن گیا پھر؟ آدھا نہیں, 24 out of 34, 34 میں سے یہ آدھا سے زیادہ ہے.
نہیں دنیا کو بالکل کوئی سرپرائز نہیں ہوگا. پاکستان ایک اسٹیٹ نہیں ہے, میں کہتا رہتا ہوں یہ ایک کرمنل انٹرپرائز ہے. تو جدھر کرائم پیز, پاکستان میں کرائم پیز, کرائم پریڈومینیٹس, کرائم از ناٹ, یہ ایکسیپٹیبل پارٹ آف ہیومن نیچر. اگر پاکستانی نیچر, اگر آپ کسی کو ملک کے ٹیکس چوری کرتے ہوئے آپ پھر بھی اس کو کھانے پہ بلائیں گے, پھر بھی اس کو جگری دوست دیں گے, پھر بھی آپ گلے ملیں گے. دوسرے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا. تو جب اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ایک کرمنل انٹرپرائز ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ادھر. بالکل ایسی ہے. اچھا سر, لاسٹلی بالکل آخری آپ کے جو ہے وہ شو کا ٹائم ہے. آپ نے کراچی کا جلسہ دیکھا عمران خان صاحب کا, اب وہ لاہور میں بھی جلسہ کرنے والے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنا پیغام جو ہے, یا جو انہوں نے الیکشن کیمپین کے لیے اپنا مواد اکٹھا کیا ہے, جو انہوں نے عوام کے اندر لے کے جانا ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں, یا پھر کسی چیز کی کوئی کمی ہے جو اس کو ایڈ کرنا چاہیے ان کو اس میں؟ نہیں, عمران خان نے کمال کا پریشر ڈالا ہے گورنمنٹ پہ اور ہمارے اداروں پہ, کمال کا پریشر ہے. کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ اتنا پریشر ڈال سکتا تھا. کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنے لوگ اس کو کہنے پہ نکل آتے. خاص طور نہ ان کو ٹرانسپورٹ دے رہا ہے, نہ کھانا دے رہا ہے, نہ پیسے دے رہا ہے, کچھ نہیں. ادھر تو 30 لاکھ ایک ڈیمونسٹریشنز کے لیے ایک گروپ کو دیا گیا ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ زحمت کریں, سندھ سے اسلام آباد چلے آئیں. ادھر تو کمال ہے جس قسم کی, کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ڈیفیکلٹیز, مشکلات بچوں کے ساتھ, بچوں کا کھانا, یہ وہ, اسی لیے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ ہیں جو وہ کہتے ہیں ایماندار ہے اور ملک کا بہتری چاہتا ہے. ریمارکبل. اب اس کا امپیکٹ تو ہو رہا ہے, بہت بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے. مگر اب بات یہ ہے, دو چیزیں, یہ کب تک سسٹین کرے گا, اور دوسری چیز افسوس سے کہنا پڑے گا کہ کب تک اس کو اجازت ملے گی, کب تک اچھا اس سر, کو فورن فنڈنگ کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیس کے اندر کتنا دمخم ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن لگا سکتا ہے پابندی؟ بالکل لگا سکتا ہے, اور کافی ایویڈنس ان کے پاس ہے کہ پروسیجرلی وہ معاملے جو رپورٹ ہونے تھے یا ڈکلیئر ہونے تھے دیر سے ہوئے ہیں یا ہوئے ہی نہیں ہیں. دیکھیے نقص تو ان کے ڈیکلیریشن میں آپ کو ملے گا, مگر ان کے نہیں, صرف دوسروں کے بھی, پی 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 کے بھی, نون کے بھی, مگر ان کا ٹرائل پہلا ہو رہا ہے. حالانکہ میرے خیال میں سپریم کورٹ نے کہا تھا سب کو اکٹھا کریں ایز مچ ایز پاسبل. بہرحال جی, یہ بہانہ تو استعمال ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو فائنینسز ضبط کریں, یا پارٹی کو بین کریں, یا جو آفس بیر جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ, ان کو سزا ملے. شاید میں تو سمجھتا ہوں اس حد تک کہ عمران خان کو پہ یہ لگا دیں, بین آن پالیٹکس. بین آن پالیٹکس, بڑی اہم بات کر دی ہے اور بڑی اہم خبر دی ہے آپ نے. ہلالی صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں چیزیں سمجھنے میں آسانی پیدا کی. ناظرین, آج کے شو سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.